حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جو نسب مبارک ہے، عرب کے اندر عرب کی 3 قسمیں ہیں. جو عرب کی قوم ہے، یعنی آپ 3 قسمیں کہہ لیں یا 3 نسلیں کہہ لیں ان کی. عرب ایک ہیں جن کو کہا جاتا ہے عرب بائدہ، با الف اور حمزہ دال اور آخر میں گول تا، بائدہ. اور ایک عرب ہیں جن کو کہا جاتا ہے تاریخ کی کتابوں میں عرب عاربہ، عین سے عاربہ. اور ایک عرب کی قسم ہے جس کو کہا جاتا ہے عرب مستعربہ. عرب بائدہ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو پرانی قومیں تھی، جیسے قوم عاد ہے، قوم سمود ہے. بائدہ کے معنی عربی میں ہوتے ہیں ختم ہو جانا، کہ جو ختم ہو چکی ہیں، فنا ہو چکی ہیں. قوم عاد، قوم سمود جن کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے، تو ان اقوام کا محل وقوع بھی یہ جزیرۃ العرب تھا. یعنی قوم عاد بھی عرب جزیرۃ العرب کی رہنے والی تھی، قوم سمود بھی اسی جزیرۃ العرب کی رہنے والی تھی. اکثر اقوام یہ جزیرۃ العرب کی تھی، لیکن وہ بالکل ختم ہو گئے. ان کو عرب بائدہ کہا جاتا ہے. دوسرے نمبر پر عرب جو آتے ہیں، جو اصل عرب ہیں، ان کو عرب عاربہ کہا جاتا ہے. اور انہی عرب کو تاریخ کی کتابوں میں قحطانی کہا جاتا ہے، قحطانیین، عرب عاربہ. یہ ایک عرصے تک چلتے رہے ہیں. تیسری جو قسم ہے عرب مستعربہ، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا تعلق اس قسم سے ہے کہ جو اصل میں عرب نہیں تھے، بعد میں انہوں نے عربی سیکھی ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اصلاً عرب نہیں تھے، وہ تو مکہ مکرمہ میں آ کر آباد ہوئے تھے. حضرت اسماعیل علیہ السلام آ کر آباد ہوئے، پھر ان سے نسل چلی اور وہ نسل آگے عرب بنی. تو ان عربوں کو کہا جاتا ہے عرب مستعربہ، کہ جو اصلاً اور نسلاً عرب نہیں تھے. بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تو عراق میں آپ کی بعثت ہوئی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. اگرچہ آپ کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ حضرت ابراہیم سے پہلے بھی جتنے انبیاء آئے ہیں اور بعد میں بھی جتنے انبیاء آئے ہیں، سوائے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے، حضرت ابراہیم وہ پیغمبر ہیں جن کی نبوت کسی خاص قوم کے لیے نہیں تھی. باقی جتنے انبیاء ہیں ان کی نبوت خاص قوم کے لیے ہوا کرتی تھی. حضرت ابراہیم کی نبوت اور رسالت کسی خاص قوم کے لیے نہیں تھی، بہت ساری اقوام کے لیے تھی. اس لیے وہ عراق بھی گئے ہیں، وہ شام بھی گئے ہیں، فلسطین بھی گئے ہیں، وہ جزیرۃ العرب بھی آئے ہیں، بیت اللہ بھی آئے ہیں. اور ہمیں جو حکم دیا گیا ہے، ہم جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ملت ابراہیمی، وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ ہم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرتے ہیں، ان کی سنتوں کو زندہ کرتے ہیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے آپ کو یہ کہتے تھے کہ میں ملت ابراہیمی کا پیروکار ہوں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اصل بعثت عراق میں ہوئی تھی، اور عراق ظاہر ہے اس وقت کوئی عرب نہیں تھا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اصل زبان عربی نہیں تھی. بعد میں چونکہ وہ جزیرۃ العرب میں رہے، یہاں رہنے سے ان کی شادیاں ہوئی، قبیلہ جرہم کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے شادی کی، وہاں سے جا کے یہ عرب کا قبیلہ سارا پیدا ہوا. اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا تعلق اس تیسری قسم کے عرب سے ہے، عرب مستعربہ جن کو کہا جاتا ہے، کہ جن کے آباء و اجداد اصل میں عرب نہیں تھے، بعد میں جا کر وہ عرب بنے ہیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جو نسب مبارک ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نسب ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نسب ہے. آخر میں جا کے یہ ختم ہوتا ہے عدنان پر. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جو جد امجد ہے، جہاں تک حضور کا نسب صحیح طور پر صحیح روایات میں ذکر کیا گیا ہے، وہ یہاں تک ہے، عدنان تک.
اور یہ تقریباً حضور کے 21 پشتیں ہیں حضور کی اس نسب میں، یعنی حضور کے اس نسب میں 21 پشتوں کا تذکرہ ہے، آپ کے دادا، پھر ان کے والد، پھر ان کے والد، پھر ان کے والد، اس طرح 21 پشتوں کا تذکرہ ہے۔ عدنان سے اوپر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب بیان کیا جاتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام تک جو پہنچایا جاتا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام تک، اتنی بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو عدنان، جو حضور کے جد امجد ہیں، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اس پر پوری امت کا، سارے مورخین کا اجماع ہے۔ تاریخ کی کسی بھی کتاب میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ عدنان حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے نہیں ہے، اس پر اجماع ہے امت کا، تاریخ کا، مورخین کا، کہ عدنان یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اس میں تو اختلاف ہے کہ عدنان اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے درمیان کتنے واسطے ہیں، اس میں اختلاف ہے، کسی نے کہا 4 ہے، کسی نے کہا 5 ہے، کسی نے کہا 6 ہیں، لیکن اس بات پر اتفاق ہے کہ عدنان یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بنو اسماعیل میں سے کہا جاتا ہے کہ آپ بنو اسرائیل میں سے نہیں ہیں، آپ بنو اسماعیل میں سے ہیں، اور آپ واحد پیغمبر ہیں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے مبعوث ہوئے ہیں۔ حضرت اسماعیل کی اولاد میں حضور کے علاوہ اور کوئی پیغمبر نہیں ہے۔ حضرت جو عدنان سے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب بیان کیا جاتا ہے، روایات میں آتا ہے، وہ روایات اگرچہ ضعیف ہیں اور بہت ضعیف ہیں، اور بعض محدثین نے اس کو موضوع بھی کہا ہے کہ یہ من گھڑت ہے، لیکن وہ روایت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کے طور پر تو من گھڑت یا ضعیف ہے، کہ آیا حضور نے یہ فرمایا یا نہیں فرمایا، اس بارے میں تو محدثین نے لکھا ہے کہ ضعیف ہے، بہت ضعیف ہے، لیکن صحابہ سے یہ باتیں ثابت ہیں۔ یہ جو بات حضور کی طرف منسوب ہے، اگر یہ حضور کا قول نہ ہو تو صحابہ سے ایسی روایات سے ثابت ہے جن روایات پر اعتبار کیا جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب عدنان تک پہنچتے تھے اپنا نسب بیان کرتے ہوئے، تو آپ اس سے آگے اپنا نسب بیان نہیں کرتے تھے، اور آپ فرماتے تھے کذب النسابون، کہ اس سے اوپر جس نے نسب بیان کیا اس نے جھوٹ بولا۔ اب اگرچہ جیسے میں نے عرض کیا یہ حدیث حضور کی طرف نسبت کرتے ہوئے بہت ضعیف ہے، لیکن کئی صحابہ سے یہ بات ثابت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما وجدنا من یعرف وراء عدنان ولا قحطان الا تخرسا، کہ ہمیں عدنان سے اوپر نسب کے بارے میں ہم نے جس کو بھی سنا ہے ہمیں یہی پتہ چلا ہے کہ یہ اندازے سے نسب بیان کر رہا ہے۔ حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ فرماتی ہیں ما وجدنا من یعرف ما وراء عدنان ولا ما وراء قحطان الا تخرسا، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قول ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انما ننتسب الى عدنان وما بعد ذلك لا ادری، کہ ہماری نسبت عدنان کی طرف ہے، اس کے بعد کا مجھے پتہ نہیں۔ اگرچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نسب حضرت آدم علیہ السلام تک ہے وہ بھی احادیث میں آیا ہے، لیکن وہ احادیث ضعیف ہیں۔ حضور کا نسب جو حضرت آدم علیہ السلام تک بیان کیا جاتا ہے وہ بھی بعض احادیث میں آیا ہے، لیکن وہ احادیث بھی ضعیف ہیں۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ عدنان تک حضور کے نسب میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، یعنی عدنان تک حضور کا جو نسب بیان کیا جاتا ہے اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں کہ نہیں آپ کے جد امجد یہ نہیں ہے، یہ ہیں، ان کے والد یہ نہیں ہے، یہ، اس میں کسی کا اختلاف نہیں، یہ متفق علیہ ہے۔ یہاں تک نسب، اس سے اوپر جو نسب بیان کیا گیا ہے اس میں اختلاف ہے، اور وہ ضعیف بھی ہے کہ آیا وہ نسب صحیح ہے یا نہیں، لیکن اتنی بات طے ہے کہ عدنان تک جو نسب بیان کیا جاتا ہے یہ بالکل درست ہے، اور اس میں کسی بھی مورخ کا، کسی بھی سیرت نگار کا، کسی بھی شخص کا کوئی بھی اختلاف نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس لیے قریشی بھی کہا جاتا ہے، عدنانی بھی کہا جاتا ہے۔ عرب کو، جو عرب ہیں اس لیے ان کو عدنانیون تاریخ کی کتابوں میں ذکر کیا جاتا ہے، عدنانیون۔ عدنانیون کا مطلب عدنانی یعنی عرب،
انہی عرب کو عدنانی بھی کہا جاتا ہے. عدنانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے جد امجد جو ان کے بہت اوپر جا کے جن سے ان کا نسب ملتا ہے ان کا نام عدنان تھا, اسی لیے ان کو عدنانی کہا جاتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی عدنانی بھی کہا جاتا ہے, قریشی بھی کہا جاتا ہے. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو والدہ تھی حضرت آمنہ, تو 5ویں پشت میں جا کر ان کا نسب اور حضور کے والد کا نسب مل جاتا ہے. حضرت آمنہ کا جو نسب ہے وہ آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ, اور اس کے بعد بن کلاب آتا ہے. کلاب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلہ نسب میں بھی آتا ہے. ہم پڑھتے ہیں نا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب, ٹھیک ہے. یہی کلاب میں جا کے حضرت آمنہ کا نسب بھی وہاں جا کے مل جاتا ہے. اس سے آگے حضرت آمنہ کا نسب اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کا نسب ایک ہی ہے. شروع میں 4-5 واسطوں میں اختلاف ہے, اس کے بعد حضور کے والد اور حضور کی والدہ کا نسب جا کر جمع ہو جاتا ہے اور آخر تک ایک ہی نسب ہے ان کا. اب یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نسب ہے, آپ جس خاندان سے تعلق رکھتے تھے, یہ عرب کا سب سے معزز خاندان تھا. اس سے زیادہ بڑا نسب, اس سے زیادہ معزز قبیلہ پورے عرب میں کوئی نہ تھا اور نہ ہے. پوری دنیا میں اس سے اعلیٰ نسب کسی کا نہیں تھا اور نہ ہے, نہ قیامت تک ہوگا اس سے اعلیٰ نسب کسی کا. اور اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بیان فرمایا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, ان اللہ اصطفى من ولد ابراہیم اسماعیل, کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل کو چنا. واصطفى من ولد اسماعیل بنی کنانہ, اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے بنو کنانہ کو منتخب کیا. واصطفى من بنی کنانہ قریشا, اور بنو کنانہ سے اللہ نے قریش کو منتخب کیا. واصطفى من قریش بنی ہاشم, اور قریش میں سے اللہ نے بنی ہاشم کو منتخب کیا. واصطفانی من بنی ہاشم, اور بنی ہاشم میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے منتخب کیا ہے. یعنی یہ پورا خاندان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل کو, پھر ان کی اولاد میں سے بنو کنانہ کو, پھر ان کی اولاد میں سے قریش کو, پھر ان میں سے بنو ہاشم کو, پھر بنو ہاشم میں سے حضور کو منتخب کیا ہے. تو یہ اعلیٰ ترین نسب ہے عرب کا, اس سے بلند نسب کوئی نہیں. اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے, اس حدیث میں حضور نے خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل کو منتخب کیا. اس کا مطلب آپ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں, حضرت اسحاق کی اولاد میں سے نہیں ہیں. حضرت ابراہیم کے جو دوسرے بیٹے تھے ان کی اولاد میں سے نہیں ہیں آپ, بلکہ آپ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں. اور دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ ایک نسب ہم کہیں کہ بھائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب بہت اعلیٰ تھا, اس بات کا اعتراف حضور کے دشمن بھی کیا کرتے تھے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات مالی اعتبار سے ممکن ہے کمزور ہوں, ان کے پاس مال کم ہو, نسب کے اعتبار سے ہر نبی اپنی قوم کے اعلیٰ نسب سے تعلق رکھتا ہے. یہ اللہ کی ہمیشہ سے سنت رہی ہے تمام پیغمبروں کے اندر. جب بھی کوئی رسول کسی قوم میں آتا ہے وہ اس قوم کے سب سے اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتا ہے. یہ سارے انبیاء میں یہ سنت ہے. یہ مرزا قادیانی جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس کی نبوت اس لیے بھی غلط ہے, بہت ساری وجوہات ہیں, اس لیے بھی غلط ہے کہ اس کا خاندان کیا ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں رسول ہوں یا میں نبی ہوں, معاذ اللہ. وہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے؟ اللہ نے کبھی بھی کسی پیغمبر کو کسی درمیانے نسب سے بھی نہیں بھیجا, ہمیشہ اعلیٰ نسب سے بھیجا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق بھی بہت اعلیٰ نسب سے تھا. تو یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب کا اعلیٰ ہونا, اس کے بارے میں خود حضور نے بھی بتایا ہے اور آپ کے دشمنوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ شرف بھی حاصل ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا
ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیر فرقہم، کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو مخلوق کے بہترین طبقے میں سے مجھے بنایا. ثم خیر القبائل، پھر اللہ تعالیٰ نے قبیلے بنائے. فجعلنی فی خیر قبیلۃ، تو مجھے سب سے بہترین قبیلے میں پیدا کیا. ثم خیر البیوت، پھر اللہ تعالیٰ نے گھروں کا انتخاب کیا، گھروں کو تقسیم کیا. فجعلنی فی خیر بیوتہم، تو مجھے اللہ تعالیٰ نے سب سے اچھے گھرانے میں پیدا کیا. فانا خیرہم نفسا وخیرہم بیتا، آپ نے فرمایا کہ میں ان سب سے گھرانے اور خاندان کے اعتبار سے بھی بہتر ہوں، ان سب سے اپنے نسب کے اعتبار سے بھی بہتر ہوں. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے. خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں ان سب سے بہتر ہوں، نسب میرا ان سب سے اعلیٰ ہے. اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خرجت من نکاح ولم اخرج من سفاح من لدن آدم الى ان ولدنی ابی و امی لم یصبنی من سفاح الجاہلیت شیء، کہ میں نکاح سے پیدا ہوا ہوں. میرے آباء و اجداد میں حضرت آدم سے لے کر میرے والدین تک کسی نے بھی زنا نہیں کیا. حضرت آدم سے لے کر میرے والدین تک کسی نے بھی بدکاری، کسی نے بھی غلط کام نہیں کیا. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان کتنے واسطے ہیں، کتنا عرصہ، ہزاروں سال گزرے ہیں، لیکن حضور نے فرمایا کہ میرا نسب جہاں جہاں بھی جاتا ہے، کہیں بھی میرے نسب میں تمہیں کوئی بدکار مرد یا بدکار عورت نہیں ملے گی. یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب کے اعلیٰ ہونے کی نشانی ہے. ظاہر نسب محفوظ ہوتا ہے نکاح سے، زنا سے تو نسب خراب ہوتا ہے. قرآن نے، اسلام نے جو زنا کو منع کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے نسب خراب ہوتا ہے. اس سے یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ کس کا بیٹا ہے، کس کا پوتا ہے، کس کا نواسا ہے، کس کا چچا ہے، کس کا بھتیجا ہے. نسب مختلط ہو جاتا ہے. اور ظاہر ہے جب نسب پتہ نہیں ہوگا صلہ رحمی نہیں ہو سکتی. پہلے آپ کو پتا ہوگا کہ بھائی یہ میرا والد ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا چچا ہے، تو آپ صلہ رحمی کریں گے. اگر پتہ ہی نہیں ہے تو صلہ رحمی کہاں سے کریں گے؟ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ مغرب کا خاندانی نظام تباہ ہو گیا ہے، وہ تباہ اس لیے ہوا ہے کہ وہاں نکاح نہیں ہے. جب نکاح نہیں ہے اس بچے کو یہ پتہ نہیں ہوتا میرا باپ کون ہے. جب باپ کا پتہ نہیں تو صلہ رحمی خاک کرے گا اس کے ساتھ، اپنے باپ کی خدمت خاک کرے گا جب اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا باپ کون ہے. اور جب اس کو باپ کا نہیں پتا تو چچا کا پتہ کیسے چلے گا، دادا کا پتہ کیسے چلے گا، پھر اپنے چچا زاد بھائیوں کا پتہ کیسے چلے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس کو پتہ چلے میرا چچا کون ہے، میرا دادا کون ہے. جب یہ ساری چیزیں پتہ نہیں چلیں گی، اس کا مطلب وہ اپنے ابو کے ساتھ بھی صلہ رحمی نہیں کر سکتا، اپنے چچا کے ساتھ بھی نہیں کر سکتا، دادا کے ساتھ بھی نہیں کر سکتا، والد کے رشتے میں کسی کے ساتھ بھی صلہ رحمی کر ہی نہیں سکتا. کرے گا تو اس وقت جب پہلے نسب کا پتہ ہوگا. جب نسب کا ہی نہیں پتا تو کہاں سے وہ صلہ رحمی کرے گا؟ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم، کہ اپنے نسب کو سیکھو، اپنے نسب کو معلوم کرو تاکہ تمہیں صلہ رحمی کرنے میں آسانی ہو. جب آپ کو پتہ چلے گا یہ میرے چچا کا بیٹا ہے، یہ میرے ماموں کا بیٹا ہے، یہ میرا چچا زاد ہے، یہ خالہ زاد ہے، یہ پھوپھی زاد ہے، فلاں فلاں فلاں، تو جب نسب کا پتہ ہوگا تب جا کر آپ صلہ رحمی کر سکیں گے. اور جب صلہ رحمی کریں گے تو خاندان مضبوط ہوں گے، اتفاق ہوگا، اتحاد ہوگا، محبتیں ہوں گی. اور جب صلہ رحمی نہیں ہوگی تو اتحاد نہیں ہوگا، محبتیں نہیں ہوں گی، بھائی چارگی نہیں ہوگی. ہر آدمی اپنی زندگی میں مگن ہوگا.